اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ۔ نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں اتری، اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ اللہ نے آپ کو فراموش کر دیا ہے۔ اس سورے کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنا اور وحی کے تعطل کی وجہ سے جو پریشانی اور اضطراب آپ کو ہو رہا تھا اس سے نجات دلانا ہے۔ سورۃ الضحیٰ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے وہ ناراض ہے۔ یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ کیا اس نے آپ کو ایمان، قرآن، رسالت سے جو ناواقف راہ نہیں پایا اور ہدایت نہیں بخشی؟ کیا اس نے آپ کو نادار نہیں پایا اور تونگر نہیں بنایا؟ اس لیے یتیموں کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو اور سائل کو نہ دھتکارو، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کے ساتھ اظہار کرتے رہو۔ سورۃ الشرح۔ پس منظر۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا، سینہ کھولنا، تاکہ آپ وحی اور نبوت کے مشن کو سمجھنے کی قوت اپنے اندر پائیں۔ دوسرا، آپ کی قوم کے اندر دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے پائی جانے والی برائیوں پر تشویش کا بھاری بوجھ جو آپ پر سے ہٹا دینا۔ تیسرا، آپ کا ذکر اس قدر بلند کر دینا کہ اس سے قبل کسی کو نہیں دیا گیا۔ سورۃ الشرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی؟ اور کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند نہیں کیا؟ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ لہذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ سورۃ التین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد چونکہ انسان اسے دیے گئے مواقع اور انتخاب کی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الٹا پھیر کر نیچوں سے نیچا کر دی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اس کے بعد روز جزا کے جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی، جس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے جونک جیسے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے عمل سکھایا، جس نے انسان کو ایسا علم دیا جو وہ جانتا نہ تھا۔ اس سورے کی بقیہ آیات اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے انہیں سجدہ کرتے ہوئے پایا تو وہ ان کی گردن پر پاؤں رکھ دے گا۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان حد سے زیادہ سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، حالانکہ اسے تمہارے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے سے روکتا ہے؟
تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ یعنی ابو جہل راہ راست پر ہے یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے تو پھر وہ کسی کو نماز پڑھنے سے کیوں روکتا؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اسے جان لینا چاہیے کہ اگر وہ باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹے گا، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے حامیوں کو مدد کے لیے بلا لے، اللہ بھی اس سے نپٹنے کے لیے دوزخ کے فرشتوں کو بلا لے گا۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ سورۃ القدر۔ بے شک اللہ نے اس قرآن کو شب قدر یعنی رمضان کے آخری عشرے کی ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کی اجازت سے احکام لے کر نیچے اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ سورۃ البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس آیا جس کی مانگ وہ کرتے تھے، جو صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں صحیح اور بالکل درست تحریریں ہیں۔ لیکن اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی تفرقہ میں پڑ گئے اور اپنے مذہب سے دور ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے لیے دین کو خالص کریں، بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں کیونکہ بار بار ثبوت دینے کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سورۃ الزلزال۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات بیان کرے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ متفرق جماعتوں میں لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات۔ قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں دشمنوں کے مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ یہاں انسان کے سامنے گھوڑوں کی مثال اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اس پر غور کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ گھوڑے جنہیں انسان صرف چارہ اور پانی فراہم کرتا ہے وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ اس کے حکم پر موت کی وادی میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں، مگر انسان جسے اللہ تعالیٰ زندگی، صلاحیتیں، غذا اور بہت سے بے شمار سہولتیں عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اپنے اعمال سے وہ خود ہی اس سچائی کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور بے شک وہ دنیاوی مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا
اور سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا؟ یقیناً ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ۔ عظیم حادثہ۔ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظیم حادثہ یعنی قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کے دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ اس فکر میں تم قبر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں اگر تم اس قرآن کو یقینی علم کی حیثیت سے اپنی اس روش کے انجام کو جانتے، کیونکہ اس دن بے شک تم دوزخ دیکھ لوگے، تم اسے بالکل یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے۔ اس دن تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی تم نے اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں اور وسائل کو کس طرح استعمال کیا۔ سورۃ العصر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ الہمزہ۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے اور غیبت کرنے والا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، اس شخص کو حطمہ یعنی چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہیں کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی، وہ ان پر ہر طرف سے ڈھانک دی جائے گی، یعنی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں کھڑے ہوں گے۔ سورۃ الفیل۔ پس منظر۔ اس صورت میں ہاتھیوں کے فوج والے ابرہہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جس نے 60,000 فوجیوں اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے مکہ کا رخ کیا تھا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے محض 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ ابرہہ یمن میں حبش کے عیسائی حکومت کا گورنر تھا۔ اس نے صنعا یعنی آج کے یمن کا دارالخلافہ اپنے وقت کا سب سے جدید اور شاندار گرجا تعمیر کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب زائرین کو اس گرجا کی طرف راغب کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کعبہ کو منہدم کرنے کا عہد کیا۔ جب عربوں نے ہاتھیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوج دیکھی تو انہوں نے یہ کہہ کر قریبی پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے کہ کعبہ کی حفاظت اس کا مالک کرے گا۔ جب ابرہہ اور اس کی فوج مکہ سے 3 میل کی دوری پر تھی تو پرندوں کا جھنڈ سمندر کی طرف سے پرواز کرتا ہوا آیا، جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھی، اور انہوں نے ان کنکریوں کو حملہ آور فوج پر برسانا شروع کیا۔ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے فوج تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جن فوجیوں کے بدن سے کنکریاں لگتی وہاں سوزش ہوتی اور وہ اپنے بدن کو اس طرح کھرچنے لگتے کہ ان کی چمڑی پھٹ جاتی اور گوشت نیچے گرنے لگتا۔ اس طرح ابرہہ کی فوج پیچھے ہٹ گئی اور ابرہہ صنعا پہنچ کر وبائی مرض کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا۔ قدرت الہی سے کعبہ کی حفاظت کیے جانے کی خبر دور دور تک عام ہو گئی، جس سے کعبہ کی قدرت و منزلت اور تقدیس سے بے حد اضافہ ہو گیا۔ سورۃ الفیل۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
کیا اس نے ان کی مکارانہ چال کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں مار رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ قریش پس منظر۔ پورے عربستان میں تجارت کے معاملے میں قریش کا بہت ہی اہم اور نمایاں مقام تھا۔ پڑوسی قوموں میں بھی انہیں بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ سورۃ الفیل میں ہاتھی کے جس واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کا گھر ہونے کے سلسلے میں عربوں کا عقیدہ کئی گنا مضبوط ہو گیا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں قریش کی عظمت اور ناموری میں بھی قابل قدر اضافہ ہو گیا۔ قریش کو تجارتی گزرگاہوں میں بھی مزید تحفظ اور عزت و وقار حاصل ہو گیا، جس کے بعد وہ بلا خوف و خطر اپنے قافلوں کے ساتھ عربستان کے علاقوں میں کسی نقصان کے بغیر حفاظت کے ساتھ کسی بھی جگہ سفر کر سکتے تھے۔ اس صورت میں اللہ کی انہی نعمتوں کو اجاگر کرتے ہوئے براہ راست قریش سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ سورہ قریش۔ قریش کو حفاظت کی ضمانت سے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازیں ادا کرتے ہیں مگر سماجی فلاح و بہبود کے متعلق فکر مند نہیں رہتے۔ ایسے لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر پس منظر۔ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں سرداران مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، انہیں اکیلا چھوڑ دو کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو انہیں یاد کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے فرزند قاسم تھے، ان کے بعد دختر زینب، ان کے بعد عبداللہ، اور ان کے بعد 3 بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ تھی۔ ان میں سب سے پہلے قاسم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد عبداللہ بھی انتقال کر گئے۔ اس وجہ سے مکہ کے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، ان کا نسبی سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ ابتر ہیں، یعنی جس کی جڑ کٹ گئی ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن کے جڑ کٹے ہوں گے۔ سورۃ الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی بے شمار نعمتیں۔ کوثر ایک خاص چشمے کا بھی نام ہے جو حشر کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اسی چشمے سے جنت کی دوسری ندیاں بہیں گی۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا۔ سورۃ الکافرون پس منظر۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسلام کی مخالفت کا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، لیکن سرداران قریش کو اس بات کی توقع تھی کہ وہ کسی طرح بھی مفاہمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر قریش کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بقائے باہمی کی 2 تجاویز لے کر آئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ مال دینے کی پیشکش کی کہ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند شخص بن جائے۔ اس کے علاوہ جس خاتون سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیں اور وہ انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے اور وہ سب ان کی اطاعت کریں گے، بشرطے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خداؤں کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر یہ تجویز قابل قبول نہ ہو
تو دوسرا موقع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال قریش کے خداؤں کی عبادت کریں اور آنے والے دوسرے قریش محمد کے خدا یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا۔ ان مفاہمتی تجاویز کی روشنی میں سرداران قریش کو ایک قطعی اور فیصلہ کن جواب دینا ضروری تھا۔ اسی موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سورۃ الکافرون۔ کہو کافروں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر۔ پس منظر: سورۃ النصر قرآن کی آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی اس کے بعد کوئی پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کی گئی۔ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ کے قریب منا میں نازل ہوئی، جب پورے عربستان سے بڑی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ سورت اس بات کا اشارہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ جس سال میں یہ سورہ نازل ہوئی اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سورۃ النصر۔ جب اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، آپ دیکھ لو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین یعنی اسلام میں داخل ہو رہے۔ بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ المسد۔ پس منظر: قرآن میں یہی ایک مقام ہے جہاں پر کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی بچہ یتیم ہوتا تو اس کا چچا اس کا وکیل ہوتا، یعنی کفالت کرتا، لیکن اس شخص نے عربی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسلام کی مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی اپنی تمام تر کوششیں کر ڈالی۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیاہی گئی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر دباؤ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینے پر مجبور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور جہاں بھی اسلام کا پیغام لے کر جاتے، ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر۔ پھر نبوت کے 7ویں سال میں جب قریش کے تمام قبیلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی و معاشی بائیکاٹ کر دیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب حضور کی حمایت میں جمے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مضافات میں رہنے لگے۔ مگر ابو لہب وہ تنہا شخص تھا جو خود اپنے ہی قبیلے کے خلاف ہی قریش کے منکرین کی حمایت میں کھڑا رہ گیا۔ اتنا ہی نہیں، جب اس کے قبیلے کے کچھ فاقہ زدہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے مکہ کے بازار میں جاتے تو ابو لہب دکانداروں کو اکساتا کہ ان سے بہت ہی زیادہ قیمت وصول کریں اور دکانداروں کو کسی بھی قسم کا نقصان ہونے کی صورت میں اپنی طرف سے بھرپائی کرنے کا یقین دلا۔ اس طرح کی غلط کاریوں کی وجہ سے اس صورت میں ابو لہب کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ المسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کوئی کام نہ آیا۔ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور آپ کو گالیاں بکا کرتی۔ اس کے گلے میں کھجور کے پوست کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص۔
اس صورت میں اللہ کی منفرد صفات بیان کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ ایک اللہ ہے اور یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا تابع دار نہیں بلکہ ہر کوئی اس کا تابع دار ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الفلق۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور گانٹھ باندھ کر پھونکنے والوں کے شر سے، یعنی جادو ٹونا کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود، وسوسہ ڈالنے والے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی شیطان یا اس کا چیلا، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں وسوسہ ڈالنے اور دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔